اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام اللہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان بندے اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے اے میرے بندو، وہ جو دوزخ کی آگ اللہ نے بھڑکا رکھی ہے نا، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان بندے اور پتھر ہیں. دوزخ میں کس کو جلایا جائے گا صاحب؟ نافرمانوں کو، اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ڈرو اس سے، انہیں ایسا کام ہی مت کرو کہ جس کی وجہ سے دوزخ میں جانا پڑے. ایسا کام ہی مت کرو. دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جی صاحب، ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ درست رہا تو سارے اعضائے جسم درست رہیں گے، اور وہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. انسان کے اعضاء کیا ہیں صاحب؟ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیر، دل، یہ سب انسان کے اعضاء ہیں. انسان کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہو کہ پیر ہو، دل ہو کہ زبان ہو، آنکھ ہو کہ کان ہو، یہ تمام چیزیں اس وقت درست رہیں گی جب ان کا دل درست رہے.
دل درست نہیں رہا تو یہ اعضائے جسم بھی درست نہیں رہیں گے۔ اعضائے جسم کی درستگی دل کی درستگی پر ہے، یعنی دل میں خدا کا خوف ہے تو پیر، ہاتھ، آنکھ، ناک، زبان، یہ ساری چیزیں اچھی رہیں گی، یعنی یہ سب اچھا کام کریں گے۔ دل میں خدا کا خوف ہے، پیر اچھی جگہ چلیں گے۔ دل میں خدا کا خوف ہے تو ہاتھ اچھا کام کریں گے۔ دل میں خدا کا خوف ہے تو زبان اچھی باتیں کرے گی۔ دل میں خدا کا خوف ہے، آنکھ اچھی چیزوں کو دیکھیں گی۔ دل میں خدا کا خوف ہے، کان اچھی چیزوں کو سنے گا۔ دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، دل درست نہیں ہے، دل بگڑ گیا ہے تو پیر مرضی مولا کے خلاف چلیں گے۔ خدا کا خوف نہیں ہے تو یہ ہاتھ کسی کی مدد کرنے کے بجائے کسی پر ظلم کرے گا۔ دل میں خدا کا خوف ہے تو زبان پر قرآن کی تلاوت ہوگی، زبان پر اچھی اچھی باتیں ہوں گی، زبان سے اللہ کا کلام، سرکار کی حدیث، بزرگان دین کا تذکرہ ہوگا۔ دل بگڑ گیا تو یہ زبان بھی بگڑ جاتی ہے۔ زبان بگڑ گئی تو بجائے نعت پڑھنے کے بچہ گانا گاتا رہے گا۔ جی، نعت شریف پڑھو، خدا کی تعریف کرو تو اللہ کا فضل ہی فضل ہوگا۔ اس کے برخلاف دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو یہ زبان نعت کے بجائے گانا گائے گی، نعت کے بجائے گالی دے گی، نعت کے بجائے، نعت شریف کے بجائے کوئی اور کام کرے گی زبان۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہمارے اعضاء درست رہنا ہے تو ہم میں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا کیا فرمان ہوتا ہے؟ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان بندے اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو خطرے پسند ہے۔ اللہ کو دو خطرے پسند ہیں۔ ایک خون کا خطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زخم کھا کر نکلتا ہے، وہ خون کا خطرہ جو اللہ کے راستے میں لڑے، زخمی ہوئے یا شہید ہوئے تو جو خون نکلتا ہے نا، وہ خون کا خطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا وہ خطرہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، جب بندہ روتا ہے تو خوف خدا سے جو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، وہ آنسو کا خطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من بکا من خشیت اللہ، جس نے اللہ کے خوف سے رویا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے خوف سے رویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ پڑھیے صاحب، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ کے خوف سے اگر کوئی بندہ رویا اور اس کے آنکھ سے آنسو کا خطرہ جاری ہو گیا تو اللہ کو وہ خطرہ بڑا پسند ہے اور وہ رونے والا بھی پسند ہے۔ اس پر دوزخ کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کی بڑی شان ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ
آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کو ایک ننھے بچے کی طرف لے چلتا ہوں جو اللہ کے خوف سے کس طرح گھبرایا ہوا ہے، روتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کسی مقام سے تشریف لے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ 8-9 برس کا کم سن بچہ زار و خطار رو رہا ہے۔ بچہ جب رو رہا تھا، بلبلا رہا تھا، بڑبڑا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے رونے کی، اس کے آہو بکا کرنے کی وجہ دریافت کیے۔ بیٹا، تجھ پر کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کیا تکلیف میں تو مبتلا ہے؟ کیا درد میں تو مبتلا ہے جس کی وجہ سے تو رو رہا ہے، تکلیف کا اظہار کر رہا ہے؟ تو بچہ بڑا معصومیت کے ساتھ بولا، توجہ کیجئے، ننھا بچہ بولتا ہے کم سن، میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے کو کوئی درد نہیں ہے، میرے کو کوئی مصیبت نہیں ہے، میں اچھا ہوں۔ پھر رو رہا کہیں کو؟ اچھا ہے تو رو رہا کیوں؟ کہا کہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کو پڑھا جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ بچہ قرآن پڑھ کے رو رہا ہے۔ قرآن پڑھ کے خوش ہونا کہ رونا؟ خوش ہونا۔ مگر سمجھو، ہمیں ہمارے علماء نے درس دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے، بیٹا تم جب بھی قرآن پڑھو سمجھ کر پڑھو۔ قرآن جب بھی پڑھو سمجھ کر پڑھو۔ آپ بولیں گے ہم عربی جانتے نہیں، ٹھیک ہے، نہیں جانتے برابر ہے۔ نیچے ترجمہ لکھا ہوا رہتا، نیچے ترجمہ لکھا ہوا رہتا قرآن میں، اور سائیڈ میں اس کی تشریح بھی رہتی ہے۔ یہ ترجمہ اور یہ قرآن کی آیت کئی کے واسطے نازل ہوئی، یہ سورہ کب نازل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ سائیڈ میں لکھا ہوا رہتا۔ قرآن بھی پڑھنا اور ترجمے کو بھی دیکھنا اور اس کو سمجھنا۔ اب یہ جو بچہ ابراہیم بن ادہم سے کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھا اور رو رہا ہوں، کیوں بیٹا، وجہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان بندے اور پتھر ہیں۔ وہ جو قرآن کی آیت بچہ پڑھا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آگ سے ڈرو، یعنی دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن یعنی دوزخ میں نافرمان بندوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ نافرمانوں کو ڈالیں گے، جو گناہگار ہوں گے نا، گناہگار کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ ہاں بیٹا، دوزخ میں نافرمان جائیں گے، اللہ پتھروں کو ڈالے گا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اب بچہ جو جواب دیا، توجہ فرمائیے، یہ ہمارے ننھے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ لوگ سنتے ہیں اور دماغ میں بھی بٹھا لیتے ہیں۔ بچہ جواب دیا، حضرت میں روزانہ اپنی امی جان کو پکوان کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، جب وہ پکوان کے لیے چولہے میں لکڑیاں جلاتی ہیں، بڑی بڑی لکڑیوں کو لگا کر جما کر سلگاتی ہیں، تو وہ نہیں سلگتی جلدی۔ لکڑیوں کو آگ لگاؤ تو جلدی آگ لکڑیوں کو نہیں چھوتی، نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جماتی ہیں، چھوٹی لکڑیاں جما کر وہ چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے سے بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے۔ میں اس لیے ڈر رہا ہوں
کل قیامت میں اللہ پاک بڑے بڑے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈال دیا اور ان کو آگ نہ جلائے تو کہیں مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے گناہگاروں کے ذریعے سے بڑے گناہگاروں کو آگ نہ لگائے. کہیں اللہ مجھ جیسے گناہگاروں کے ذریعے سے بڑے بڑے گناہگاروں کو آگ نہ لگائے. میں اس لیے رو رہا ہوں. قرآن پڑھا بچہ الحمدللہ، ترجمہ نکالا الحمدللہ، اس کے بعد مطلب نکال رہا ہے. اللہ فرمایا دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان بندے ہیں. دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان بندے ہیں. اور بھائی بڑے بڑے نافرمان بندے ہیں جو بھی گناہگار ہیں. ابھی یہ تو چھوٹا ہے لیکن اپنے آپ کو یہ بھی گناہگار تصور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کہیں مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کو اللہ دوزخ میں نہ ڈال دے. اللہ اکبر. ہر بندے کو چاہیے خدا کے خوف سے روئے. خدا کے خوف سے ہر بندے کو رونا چاہیے. صاحب ہم کو رونا آتا ہے، سر میں درد ہوا آنکھ سے آنسو جاری ہے، پیٹ میں سخت تکلیف ہو رہی ہے آنکھ سے آنسو جاری ہے، کسی چیز کا نقصان ہو گیا ہم رو رہے ہیں. لیکن یہ رونا تو یہ فطری ہے، تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے. کسی کی پاکٹ مار دیا کسی نے تو پیسوں کے غم میں رو رہا ہے، سر کے درد میں رو رہا ہے، کسی اور کے غم میں رو رہا ہے. لیکن حقیقت میں رونا اللہ کو کون سا پسند ہے؟ اللہ کے ڈر سے جو روتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کو جو پسند ہے اس کے ڈر سے رونے کو اللہ بڑا پسند فرماتا ہے. صاحب ہم اب اتنی بڑی بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں، یہاں 3-4 سال کے بچے سے لے کر 70 برس کے بوڑھے تک موجود ہیں. کیا ہم نے کبھی اللہ کے خوف سے رویا ہے؟ ایک آنسو ہمارے آنکھوں سے نکلا ہے اللہ کے ڈر سے تو وہ ایک آنسو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگر ہم نے خوف خدا سے رویا ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ 2 خوف کو ایک جگہ جمع نہیں کرتا. 2 ڈر 2 خوف اللہ ایک جگہ جمع، 2 امن بھی ایک جگہ جمع نہیں کرتا. کیا مطلب؟ بندہ اگر دنیا میں ڈرا اللہ سے، دنیا میں بندہ اللہ سے ڈرا تو آخرت میں نہیں ڈراتا. دنیا میں اگر بندہ ڈر کے رہا تو آخرت میں اللہ، پڑھیے سبحان اللہ. ہاں کیا بات ہے صاحب. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو بندہ دنیا میں ڈرتا ہے تو پھر آخرت میں اس کو نہیں ڈرائیں گا. دنیا میں بھی خوف آخرت میں بھی خوف. 2 خوف ایک جگہ جمع نہیں کرتا، 2 ڈر ایک جگہ جمع نہیں کرتا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2 امن اللہ ایک جگہ جمع نہیں کرتا. دنیا میں امن سے رہا، دنیا میں امن سے رہا جی مطلب خدا کو بھول گیا، خدا کو بھول گیا اور امن سے رہا اور یہ چاہے کہ میں خبر میں بھی امن سے رہوں تو اللہ نہیں رکھتا. دنیا میں مصیبت میں آزمائش میں امتحان میں رہا اور اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت میں رکھا تو پھر وہاں مصیبت میں نہیں رکھے گا، وہاں پر امن میں رکھے گا. یہاں مصیبت میں رہا تو وہاں امن میں رہے گا، یہاں خدا کا خوف، یہاں خدا کے خوف میں رہے گا تو وہاں پر سکون میں رہے گا. پڑھیے سبحان اللہ. بات چھوٹی چھوٹی ہے صاحب، باتیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں جی. یہاں پر فجر کی نماز کے ٹائم خوب سو گیا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں آرام میں رہا.
آرام میں رہا. کہاں اٹھو بھائی, سخت سردی ہے, نہیں اٹھا, یوں ہی گزار دیا. تو یہاں پر امن میں رہا, سکون میں رہا, بلانکٹ اوڑھ لیا, گرم گرم رہا. یہاں پر امن میں رہا تو پھر وہاں پر امن نہیں رہے گا. یہاں پر اگر سردی برداشت کیا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون میں رکھے گا. دو امن ایک جگہ جمع نہیں کرتا, دو خوف ایک جگہ اللہ جمع نہیں کرتا. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری مختصر باتیں آپ حضرات سماعت فرما لیجئے. ایک مرتبہ پھر درود پاک کا نذرانہ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ کو کون سا خطرہ پسند ہے؟ بولو. اللہ کے ڈر سے جو آنکھ سے آنسو نکلتے نہیں, اللہ کے ڈر سے رونے پر وہ آنکھ کا آنسو جو خوف خدا سے نکلے, درد سے نہیں, اللہ کے ڈر سے, وہ آنسو بڑا اللہ کو پسند ہے. آپ سنیے عذاب. قیامت کا میدان ہوگا. میدان محشر میں پلصراط ہوگا. پلصراط بولے تو دوزخ کے اوپر ایک پل رہیں گا بھائی. وہ باریک ہوں گا, بال سے, تلوار سے تیز ہوں گا. ہر ایک شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. بال کے اوپر سے کون چلتا ہوا جائے گا, تلوار سے کون چلتا ہوا جائے گا. ایسے ماحول میں گناہگار کٹ کٹ کر گرے گا تو نیچے کیا ہوں گا؟ دوزخ رہیں گی. اللہ اکبر. پل صراط رہے گا میدان محشر میں. حوض کوثر بھی ہوگا جہاں پر میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کو کوثر کا پانی پلائیں گے. ایک مرتبہ پیا تو پیاسا نہیں ہوتا, کب بھی پیاسنے لگتی ہے ایسا پانی میدان قیامت میں. جی صاحب. اور کیا ہوگا؟ جہاں بہت ساری چیزیں ہوں گی وہاں پر میزان ہوگا, ترازو, جس میں کیا تولا جائیں گا؟ ہر بندے کے اعمال. نیک اعمال ایک طرف, بد اعمال ایک طرف, نیکیاں ایک جانب, گناہ دوسری جانب. اب یہ ترازو ہوگا. اب توجہ فرمائیے. ترازو میں جب نیکیاں تولی جائیں گی, گناہ تولے جائیں گے, تو ایک گناہگار کے, ایک شخص کے گناہ بہت زیادہ رہیں گے, جس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں لے جاتے رہیں گے, دوزخ میں جاتے رہیں گا. وہ دوزخی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کہیں گا, یا اللہ, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, جو خوف خدا سے روتا ہے اور اس کے پلک سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے تو اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. یا اللہ, میں دنیا میں تیرے خوف سے رویا تھا اور میرے پلک کے بال سے خوف خدا سے آنسو نکلا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے, اے میرے فرشتوں, یقیناً میرا بندہ میرے خوف سے رویا تھا, وہ ایک خطرے کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, جنت میں لے جاؤ. فرشتوں میں غل ہوگا, کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا. پڑھیے سبحان اللہ. کہے کے عوض میں کامیاب ہوا صاحب؟ ان خوف خدا سے جو ایک خطرہ نکلا تھا نا, ایک خطرہ جو خوف خدا سے نکلا تھا, وہ ایک خطرے کے بدلے میں اس کی نجات ہو گئی, ہو جائے گی. الحمدللہ. قیامت کا میدان ہوگا, حساب و کتاب ہوتا رہے گا. حدیث پاک میں ہے, دوزخ سے ایک آگ بھڑکے گی,
اور وہ آگ سرکار کے امت کی طرف دوڑتے رہے گی. جہاں جہاں سرکار کی امت ہوگی نا وہ آگ اسی طرف دوڑتی رہے گی. جہاں آگ لگ جائے تو اپنے کو بچانے کے لیے دوڑتے ہیں نا, اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے لوگ دوڑتے رہیں گے. نہ صرف دوڑیں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے, یا اللہ تجھے میں اپنی نماز کا واسطہ دیتا ہوں, میری نمازوں کے طفیل اس آگ سے مجھے بچا لے. اے آگ, نماز کے صدقے میں تو چلی جا, روزوں کے صدقے میں تو چلی جا, خیر خیرات کے صدقے میں تو چلی جا. بار بار لوگ امتی سرکار کے درخواست کرتے رہیں گے, آگ کو بھگانے کی کوشش کریں گے, نیک اعمال کا واسطہ دیں گے, لیکن آگ بدستور سرکار کے امت کی طرف آتی رہے گی. ایسے میں سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام, توجہ کیجئے, پانی کا ایک برتن لے کر آئیں گے, سرکار کی خدمت میں پیش کر دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پانی ہے, اس پانی کو آپ وہ آگ جو بڑھ رہی ہے نا آپ کی امت کی طرف, وہ آگ پر چھنکتے جائیے. یہ پانی لیجئے اور وہ آگ پر چھنکتے جائیے. آقا علیہ السلام جبرائیل جو میدان قیامت میں پانی لے کر آئیں گے, وہ پانی سے آگ پر سرکار چھڑکتے جائیں گے. آگ لگ گئی تو بجھانے کے لیے کس کو بلاتے ہیں صاحب دنیا میں؟ فائر انجن آتا ہے, پانی مارتا ہے. جی یہ دنیا کی آگ ذرا زیادہ لگ گئی, 15 20 فائر انجن بھی کام نہیں کرتے بیک وقت. آگ لگتے جاتی ہے, آگ بجھانے کے لیے دنوں بھی لگ جاتے ہیں بعض جگہ. اب یہ جو آگ ہے میدان محشر کی, وہ تو بڑی خطرناک آگ ہے, وہ تو دوزخ کی آگ ہے, وہ بڑی خطرناک ہے. اس کو بجھانے کے لیے وہ کون سے فائر انجن ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. جبرائیل علیہ السلام پانی لائیں گے اور برتن میں لائیں گے. برتن میں لائیں گے تو بہت زیادہ نہیں ہوگا, کمیچ ہوگا. وہ پانی سرکار اس آگ پہ چھڑکتے جائیں گے. جیسا جیسا چھڑکیں گے وہ پوری آگ جو قیامت کے میدان میں بھڑکے گی نا, وہ پوری آگ بجھ جائیں گی. دوزخ کی آگ کو بجھا دیا جائے گا تو سرکار پوچھیں گے, اے بھائی جبرائیل, یہ کون سا پانی آپ لا کر دیے جو دوزخ کی آگ کو بجھا دیا؟ یہ کون سا پانی ہے جو دوزخ کی آگ کو بجھا دیا؟ سبحان اللہ. سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام فرمائیں گے, اے حبیب, آپ کے گناہگار امتیوں کے آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو ہیں جو خوف خدا سے روئے تھے. آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو ہیں یہ, آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو ہیں جو کیسے نکلے تھے صاحب؟ خدا کے خوف سے نکلے تھے. درد اور تکلیف سے نہیں بلکہ خدا کے خوف سے نکلے تھے. جو خدا کے خوف سے روتا ہے اس سے جو آنسو نکلتے ہیں تو وہ آنسو میدان قیامت میں جبرائیل سرکار کی خدمت میں پیش کریں گے اور سرکار وہ دوزخ کی آگ کو بجھا دیں گے. پڑھیے سبحان اللہ. آگ پانی سے بجھتی ہے اور دوزخ کی آگ گناہگاروں کے خوف خدا سے روئے ہوئے آنسوؤں سے بجھ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہر حال میں اللہ سے ڈریں, ہر حال میں اللہ سے ڈریں, ہمارے دل میں خدا کا خوف ہو اور ہم اللہ سے گڑ گڑائیں, روئیں. اب آپ بولیں گے خوف خدا, خوف خدا ایسا ہونا کوئی کام بھی ایسا نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو, ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو, ایسا کام کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے.
اللہ جس سے خوش ہوتا ہے وہی کام کرنا، دوسرا کام ہم. اب بولوں میں آپ کو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھے ہیں، ایک نوجوان برائی کے ارادے سے ایک خاتون کا پیچھا کیا، ایک عورت کا پیچھا کیا. قافلہ جا رہا تھا، ایک عورت سے ایک نوجوان محبت کرتا تھا، وہ قافلے میں خاندان کے لوگوں کے ساتھ بچی جا رہی تھی، یہ بھی قافلے میں شریک ہو گیا. راستے میں وہ لوگ آرام کرنے کے لیے رکے، سب لوگ سو گئے اور یہ نوجوان ہوشیار ہے. وہ لڑکی جس سے محبت کرتا تھا وہ بھی سو گئی، جا کر چپکے سے اٹھایا، آواز دیا، بچی اٹھ گئی، کہنے لگا میں قافلے کے ساتھ آیا ہوں تو کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. یہ کہتے کہتے برائی کا ارادہ پیش کر دیا، برائی کرنے کا ارادہ کر دیا. لڑکی نے کیا کہا؟ توجہ کیجئے صاحب، ذرا قافلے پر نظر تو دوڑاؤ، کوئی ہوشیار تو نہیں ہے؟ قافلے میں جتنے لوگ ہیں نا اس پہ ذرا ایک نظر کرو، کوئی ہوشیار تو نہیں ہے؟ یہ بڑا خوش ہو گیا، پورے قافلے کا چکر لگایا، وہ تو سفر کی حالت کی وجہ سے خوب مست نیند میں ہے، سو رہے ہیں، سب کے سب سو رہے ہیں. خوشی خوشی سے آیا، کوئی بھی ہوشیار نہیں ہے، سب لوگ سو رہے ہیں. لڑکی نے کیا کہا؟ اللہ کے تعلق سے تیرا کیا خیال ہے؟ پڑھو سبحان اللہ. سب لوگ سو رہے ہیں نا بھائی، نیند میں ہے، کوئی بھی دیکھ رہا نہیں، سب کی آنکھ بند ہے، حالت نیند میں ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سو رہا؟ ان نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کے تعلق سے تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ تو کہا تو اللہ تو سوتا نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی. تو لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ سے. پڑھیے سبحان اللہ. صاحب خوف خدا اس کو بولتے. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، 10 کی نوٹ وہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو لے لینا، لے لینا. کیا مالک ہے ہم اس کے؟ نہیں سمجھے. ایسا کام کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ایسا کام مت کرو. کہا اتق اللہ. اللہ والی تھی، بچی نیک تھی، اس نے کہا اللہ سے ڈر. کانپنا شروع کر دیا. برائی کا جو ارادہ کیا تھا، اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی کرنے کا جو ارادہ کیا تھا اس کو چھوڑ دیا. برائی نہیں کرا، برائی چھوڑ دیا. ابھی برائی کیا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا. جو برائی کا ارادہ کیا تھا اس ارادے کو بھی سبحان اللہ. ایک عرصہ ہوا، انتقال ہو گیا. ایک عرصے کے بعد جب اس کا وقت آ گیا تو وہ مر گیا. امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا، جب اس کا انتقال ہوا کسی بزرگ نے خواب دیکھا اور خواب میں پوچھا، اور خواب میں بھی دیکھا تو اس کو جنت میں دیکھا. وہ گناہ کا ارادہ کیا تھا نہیں، چھوڑ دیا نہیں، وہ اس کو کہاں دیکھا؟ ارے تو دنیا میں تو بہت بڑا گناہگار تھا، جنت کیسے مل گئی؟ وہ کہتا ہے وہ بزرگ سے، میں اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ کے خوف سے میں نے ایک گناہ چھوڑا تو اللہ نے میرے سارے گناہوں کو، بولو بھائی، اللہ کے ڈر سے میں نے ایک گناہ کو چھوڑا تو اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صاحب بعض وقت ایسا ہوتا
اللہ کے ڈر سے اگر ہم ایک گناہ بھی چھوڑ دیے نا، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس گناہ گار پر اتنی رحم و کرم اللہ کی ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو ہمیشہ ہم بھی کوشش کریں. یہ چھوٹا گناہ ہے تو چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا نہیں چاہیے. چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرتے رہے تو وہ گناہ بڑا بن جاتا. چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتے رہے تو وہ کیا بن جاتا؟ بڑا بن جاتا. چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور وہ چھوٹے گناہوں کو بھی بالکل کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. تو کیا ہے بھائی؟ میں اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑا تو اللہ نے میرے سارے گناہوں کو سبحان اللہ. صاحب میں ایک خلیفہ اول کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں. محبت سے درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور خلافت حضرت کا، مسجد کو تشریف لے گئے تھے. دیکھا کہ ایک جنازہ تیار ہے. جنازہ تیار ہے. جنازہ پڑھا دیے. تدفین کے لیے وہ مرنے والے کو قبرستان لے گیا. اس کی تدفین ہو رہی ہے. مردے کو قبر میں ڈال دیے. اوپر سے مٹی ڈال رہی. ایسے ماحول میں ایک بڑھیا ڈنڈا ٹیکتے 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 قبرستان کی طرف دوڑتی آئی. کہا امیر المومنین یہ میرے بچے کا جنازہ ہے. اس کا انتقال ہوا. یہ میرے بچے کا جنازہ ہے جس کو آپ دفن کر رہے ہو. میری آرزو ہے کہ میں اس کا آخری دیدار کر لوں. پتہ نہیں تھا وہ بڑھیا کہاں تھی. انتقال ہوا. جنازہ تیار ہو گیا. نماز بھی ادا ہو گئی. تدفین ہو رہی ہے. ایسے وقت میں بڑھیا آئی بیٹے کو دیکھنے کے لیے, آخری دیدار کے لیے. ماں جب آئی, امیر المومنین یہ میرے بچے کا جنازہ ہے, میں اس کا دیدار کرنا چاہتی ہوں. مٹی ڈال دی گئی تھی, قبر ڈھانپی جا رہی تھی. امیر المومنین نے فرمایا ذرا مٹی نکال کر اس کے بیٹے کے جنازے کو بتاؤ, چہرہ بتا دو. ایسا گناہگار, ایسا خطا کار جس کو نیک عمل کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر, سمجھ رہے بات کو؟ اتنا بڑا گناہگار تھا وہ کہ وہ نیکی کا کام کرتے ہوئے کوئی بھی نہیں دیکھا. اچھا کام کرتے ہوئے گناہوں میں مبتلا, گناہوں میں مبتلا. اب وہ مرا تو دفن ہو رہا. ماں جب آئی بیٹے کے دیدار کے لیے تو آخری دیدار کر رہی ہے. خبر میں اس کے چہرے پر ڈالی ہوئی مٹی تھوڑی نکالی گئی. اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. ایسا گناہگار ہے جس کو نیک کام کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہی نہیں. اب اس کا چہرہ کیسا چمک رہا خبر کے اندر؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. سب کو حیرت تھی. جتنے میت میں شریک تھے جنازے میں سب حیرت زدہ ہیں کہ کیا معاملہ ہے, کہ یہ تو گناہگار تھا لیکن خبر میں اتنا نورانی بن گیا ہے. دعا نہیں کرتے ہم لوگ, یا اللہ یہ مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما اور خبر میں تیرا نور بھر دے اور اس کو اپنے نور کے لپیٹ میں لے لے. بولتے نہیں, دعا کرتے نا بھائی, گناہوں کو معاف فرما, اس کی خبر چوڑی کر دے, عذاب سے محفوظ فرما, تو اپنے نور و تجلیات اس میں داخل کر. کیا کیا دعائیں کرتے؟
اپنی رحمتوں میں ڈھانک لے مرنے والے کو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے۔ اب یہ مردہ دفن کیا گیا ہے جو زندگی میں نیک کام کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن خبر میں اللہ کا نور ایسا نازل ہوا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکنے لگا۔ سب حیرت میں ہیں، سارے لوگ تعجب میں ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رات میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کیے تو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار ہوا۔ سرکار پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس گناہگار بندے کے حال کو تم نے دیکھا ہے؟ اس گناہگار بندے کے حال کو تم نے دیکھا ہے؟ یعنی خبر میں جو گناہگار دفن ہوا ہے نا، اس کا حال تم خبر میں اس کو دیکھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا، لیکن سب لوگ حیرت میں ہیں، تعجب میں ہیں کہ وہ گناہگار تھا لیکن اس کا نورانی چہرے کیسا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ سنیے، آقا نے کیا فرمایا؟ یقیناً وہ گناہگار تھا۔ خواب میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے سن رہے ہیں، یقیناً وہ گناہگار تھا، لیکن دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر رات میں جب سو جاتا نا، سو جانے سے پہلے میری بارگاہ میں گڑ گڑاتا، آہو بکا کرتا، یا اللہ میں آج کا سارا دن گناہوں میں گزار دیا ہے، لیکن میں کل گناہ نہیں کرتا، آج کے گناہ میرے معاف کر دے، اور سچی توبہ کرتا اور وہ رات کو سو جاتا، بغیر توبہ کے وہ نہیں سوتا۔ صبح آتی تو پھر شیطان کے فریب میں آ جاتا، شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا، پھر خطا کرتا، پھر غلطیاں کرتا، پھر شام آتی تو پاک صاف غسل کر کے پاک صاف ہو جاتا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا، توبہ کر کے سو جاتا، بغیر گناہوں کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے بغیر، گناہوں کی توبہ کیے بغیر نہیں سوتا۔ یا اللہ، یا اے ابو بکر صدیق، یہ جو ایسا عمل کرتا تو جس کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کب ہوتا صاحب یہ؟ بندے کے دل میں ہونا، میں خطا کیا، میں غلطی کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی، اور میں یہ خطا سے اللہ کی بارگاہ میں خطا کو رجوع کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں، پشیمان ہوتا ہوں، اور سچی پکی توبہ کر لینا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کون سا مہینہ ہے؟ ماہ دسمبر ہے، ختم ہو رہا۔ آخری دن کون سا رہتا ہے دسمبر کا؟ 31 دسمبر، ٹھیک ہے؟ 12 بجے رات 31 دسمبر ختم ہو جاتا، 12 کے بعد جو وقت آتا 2021 شروع ہوتا، یہ ختم ہوتا 20-21 شروع ہوتا۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بات توجہ سے سنو، دنیا کے اندر، اب خالی ایک بستی کی بات نہ کرو، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ پرانے سال کو ختم کر کے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں تو شراب نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جی صاحب، یہ پرانا سال ختم ہو گیا، نیا سال آ رہا ہے،
تو اس کے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں حرام کاری سے۔ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے اور یہ شراب پی کر نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں، پرانے سال کو رخصت کر رہے ہیں۔ اللہ نے آتش بازی کو حرام کیا ہے اور یہ پٹاخے چھوڑتے ہیں حلال کی کمائی سے، اور وہ پٹاخے خریدے اور جلائے۔ آپ کی آمدنی کدھر چلی گئی؟ اچھی کمائی حرام میں چلی گئی۔ جی صاحب، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، ڈی جے لگاتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب انگریزوں کا طریقہ، یہ سب غیر لوگوں کا طریقہ ہم بھی اپنا لیے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہماری شریعت کیا بولتی ہے؟ ہماری شریعت یہ بولتی ہے کہ بندہ جب صبح کو اٹھے تو دن بھر کا حساب کتاب شام میں، رات میں سوتے وقت کر لے۔ ہماری شریعت کیا بولتی ہے؟ سارا دن گزر گیا، رات میں بستر پہ سو رہے ہیں تو دن بھر کا محاسبہ کر لیں۔ دن میں صبح سے لے کر میں نے شام تک کیا کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھا کے نہیں، ظہر کی پڑھا کے نہیں، عصر و مغرب عشاء کے پڑھا کے نہیں، صبح سے شام تک میں نے کیا کہ نہیں، سچ بولا کہ نہیں، ماں باپ کو خوش رکھا کہ نہیں، پڑوسیوں کو خوش رکھا کہ نہیں، ماحول اچھا بنایا کہ نہیں۔ یہ سارا محاسبہ کب کرنا؟ رات کو سوتے وقت۔ دن بھر کا ہم حساب کتاب کر لیا، الحمدللہ 5 نمازیں ہم نے پڑھی ہے، کوئی نماز ہماری نہیں چھوٹی، اللہ تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ بولو کیا کریں گے؟ اچھا گزر گیا تو کیا کریں گے؟ شکر بجا لائیں گے اللہ کا۔ خدا ناخواستہ کچھ نمازیں پڑھے، کچھ چھوٹ گئے، کچھ سچ بولے، کچھ جھوٹ بولے، کچھ حلال کھائے، کچھ حرام بھی لقمہ چلا گیا، رات کو سوتے وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، یا اللہ آج کا میرا دن بڑا خراب گزرا، میں نادم ہوں، پریشان ہوں، میں پکی توبہ کرتا ہوں، کل سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، کل سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، کل سے کوئی حرام نہیں کھاؤں گا، کل سے کوئی نشہ نہیں کروں گا، کوئی گانجا نہیں لوں گا، کوئی افیون نہیں لوں گا، کوئی حرام کاری نہیں کروں گا، یا اللہ میں پکی اور سچی توبہ کرتا ہوں، اور پکی سچی توبہ کے بعد سو جانا۔ اچھا کام کرے تو کیا کرنا؟ اللہ کا شکر بجا لانا۔ بولو اچھا کام کریں گے اللہ کا، سبحان اللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ غلطیاں سرزد ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے۔ 2 چیزیں ہیں دیکھو، ایک شکر گزاری اور ایک توبہ۔ شکر گزاری اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر، دن اچھا گزر گیا اللہ کا شکر، اور اگر خدا نہ خواستہ اچھا نہیں گزرا توبہ۔ یہ تو ایک دن کی بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی نماز پڑھائی، جس کو دفن کیا جا رہا ہے، اماں جان آئے، یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں اور مجھے دیدار کروائیے۔ ایسا شخص تھا جس نے کبھی نیک عمل کیا نہیں تھا، یہ نیک کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن آقا نے فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ رات کو سو جاتا تو دن بھر کا محاسبہ کرتا، دن بھر کا حساب کتاب کر لیتا کہ دن بھر میں نے پورے گناہوں میں گزار دیا، اور توبہ کر کے سو جاتا، جس کی وجہ سے اللہ اس کو خبر میں نورانی بنا دیا۔ ہم مسلمانوں کا عمل ایسی ہونا چاہیے۔ اب یہ سال بھر کا حساب کتاب کر لو، جنوری 2020 سے دسمبر 2020 تک 12 مہینے ہم نے کیسے گزارے، کیسے کیسے گزر گئی۔ یہ سال تو بڑا امتحانوں میں گزرا صاحب ہمارا، جی بڑا امتحانوں میں گزرا، اتنے امتحانہ، اتنی آزمائشیں، پوری دنیا میں ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے کئی بیمار ہو گئے اور کئی دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑی مصیبتوں میں گزرا، اس کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بے روزگاری ہو گئی،
ملازمتیں چھٹ گئیں، جی صاحب اتنا خسارہ بہت خسارہ ہو گیا، اس کے باوجود ہم اللہ کے امتحان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر گئے۔ عظیم الشان ماہ رمضان المبارک آیا، یہ سال ایسا گزرا ہمارا کہ رمضان میں ہم جس طرح نماز تراویح مسجد میں جس اہتمام سے پڑھتے تھے نہیں پڑھ سکے، جماعتیں باجماعت ادا ہوتی تھی نہیں ادا کر سکے۔ کیا امتحان ہمارا آ گیا۔ گھروں میں جو بندے پڑھنا چاہتے تھے پڑھ لیے الحمدللہ، لیکن بڑا سخت امتحان سے ہم نے اس سال کو رخصت کر رہے ہیں۔ تو سال بھر کا محاسبہ کرو، جتنے غلطیاں ہو گئے اللہ سے معافی چاہ لو، درگزر کر لو۔ توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، توبہ نہیں کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ گناہوں کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ معزز سامعین کرام، آنے والا سال 31 دسمبر کو جو برائیوں کے ذریعے سے رخصت کرتے ہیں، برائیوں کے ذریعے سے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، تو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سب مل کر ایک آواز میں بولو۔ نہیں کرنا چاہیے نا۔ اب پرانا سال 2020 رخصت ہو رہا تو شراب پی کے رخصت کرنا اس کو، آنے والے سال کو شراب سے رخصت کرنا، کیسا کرنا؟ پھر توبہ کرنا، پچھلے گناہوں کی مغفرت چاہنا۔ اب نیا سال آ رہا ہے تو اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ یہ جو سال آ رہا ہے ہم پر اس سال کو رحمت والا بنا دے، آنے والے سال کے رمضان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے۔ یہ جتنی مصیبتیں ہم نے جھیلی ہیں پروردگار یہ سب معاف کر دے، اور آئندہ آنے والا سال ہمارے لیے رحمت والا بنا دے، ہم کو نمازی بنا دے، ہم کو والدین کا ادب کرنے والا بنا دے، احترام کرنے والا بنا دے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، ہم پر آنے والا سال رحمت والا بنا کر بھیجے۔ یہی دعا کریں گے نا؟ ٹھیک ہے صاحب، الحمدللہ۔ اب ایک بات میری توجہ سے سن لو۔ ابھی ہماری کوشش یہی رہتی کہ یہ نوجوان گلی کوچوں میں آتش بازی کرتے ہوئے نظر آتے، نیا سال خوشی منا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ کے خوشی منا رہے ہیں۔ نہیں، غلط، نشہ کر کے خوشی منا رہے ہیں۔ جی آج کل گانجے کا دور چل رہا، اور ایک کیا کی گولی کھا رہے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کچھ بولتے کیا؟ نشے کی گولی بھائی، ڈرگس۔ ہاں وہ کیا بولتے ہیں؟ بہرحال نشہ زبان کے نیچے رکھ لیا، بس مست ہو گئے۔ نہ اس کو اماں سمجھ میں آتی، نہ بیوی سمجھ میں آتی، نہ باوا سمجھ میں آتے، نہ چچا سمجھ میں آتے، نہ استاد سمجھ میں آتے، نہ کوئی اور سمجھ میں آتے۔ جو چاہے ماں کے ساتھ بھی حرکت کرتا، باوا کے ساتھ بھی حرکت کرتا، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، نہ باپ کا ادب کرتا نہ چچا کا ادب کرتا۔ کیوں؟ نشے میں ہے، حرام کاری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ جب ہوش اڑ گئے، ان ہوش میں ہی نہیں ہے، تو پھر ان جو چاہے کر لیتا۔ پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے شہر حیدرآباد میں مختلف مقامات پر، شہر کے بہت سارے مقامات پر اللہ والے لوگوں نے ایک جلسہ رکھنا شروع کیا۔ کیا جلسہ صاحب؟ 31 دسمبر کو ایک ایسی محفل رکھو کہ کوئی علماء کرام سنائے اور قوم سننے میں مصروف ہو جائے، اور یہ ہمارا پرانا سال رخصت ہو جائے اور نئے سال کا استقبال ہو جائے۔ اس کے لیے سرزمین بھوانی نگر پر بھی ایک محفل منعقد کی جانے لگی ہے، وہ ہے محفل نعت۔ کہاں پر؟ سالم چوک بھوانی نگر پر۔ سالم چوک ہمارا بڑا مشہور علاقہ ہے، بڑا علاقہ ہے، بڑا چورستہ ہے، بڑی جگہ ہے جو ہمارے شہر میں بڑا مشہور ہے۔ ہم 31 دسمبر کو نماز عشاء کے بعد محفل نعت منعقد کرنا طے کیے ہیں۔ یہ 15ویں محفل ہے، لیکن وہاں پر 4 سال سے ہو رہی ہے۔
4-5 برس سے وہاں ہو رہی ہے، لیکن یہ 15 سال سے بستی میں ہو رہی ہے۔ تو 31 دسمبر کو انشاءاللہ بعد نماز عشاء محفل نعت ہوگی۔ یہ پرانے سال کو رخصت سرکار کی شان میں نعت پڑھ کر ہم کریں گے۔ پڑھو سبحان اللہ۔ نعت شریف سرکار کی شان ہے نا بھائی۔ نعت سننا ثواب، سنانا ثواب، محفل میں بیٹھنا ثواب ہی ثواب۔ اب نعت کی محفل میں بیٹھنے والا شراب پی کے آتا؟ نعت کی محفل میں بیٹھنے والا کیا آ کے ناچتا، ڈھول بجاتا؟ ارے وہ تو بادب آتا، طہارت کے ساتھ آتا، غسل کرتا، پاک صاف ہوتا، اچھے کپڑے پہنتا، الحمدللہ محفل میں ٹوپی لگا کر بڑے ادب سے بیٹھتا، سرکار کی شان سنتا، جھومتے رہتا۔ ادا پسند آ گئی، اللہ سال بھر کے گناہ معاف۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی، بس سال بھر کے گناہ معاف، انشاءاللہ معاف۔ جی صاحب، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر ہوا تو اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اللہ کی رحمت نازل ہوئی تو گناہ معاف۔ یہ تو نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ محفل نعت کس کا ذکر ہے؟ سردار الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ سرکار کا ذکر جہاں پر ہو یہ تو عبادت ہی عبادت ہے، عبادت ہی عبادت ہے انشاءاللہ۔ صاحب، میں جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں یہاں پر تو 1000 2000 1500 لوگ ہوں گے، مگر 5 کلومیٹر تک تو لوگ سن رہے ہیں نا۔ وہ سب لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو آتش بازی میں مبتلا مت کیجئے، شراب نوشی کی طرف جانے مت دیجئے، آپ ترغیب دیجئے اور بچوں کو سالم چوک بھیجائیے۔ ہم محفل نعت کے ذریعے سے یہ 2020 کو رخصت کریں گے اور 2021 کا استقبال محفل نعت کے ذریعے سے انشاءاللہ کریں گے۔ تمام گلی کوچے کے لوگ پورے وہاں آ جانا چاہیے، اور ہر آدمی آنے سے پہلے اپنے 10 دوستوں کو بھی لے کے آئیے۔ آتے آتے لے کے آؤ، خالی کہہ کو آتے رہے یہاں بیٹھ کے کیا کرتا؟ اور 2 بجے تک تو سو رہے ہیں، تم لوگ یہاں دیکھ رہا ہوں چبوتروں پہ ہی چبوترے۔ وہ چبوترے آج یعنی 31 دسمبر کو سالم چوک پہ گزاریے تاکہ وہ سال بھر کے چبوتروں کا گناہ معاف ہو جائے۔ نہیں، سال بھر جو چبوترے پہ بیٹھے غپ شپ میں، برائیوں میں، اس میں اللہ کو وہ پسند آ جائے کہ یہ آج اچھے چبوترے پر بیٹھا سرکار کی شان سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے۔ الغرض 31 دسمبر بعد نماز عشاء، کب آبا 31 دسمبر؟ جمعرات کو انشاءاللہ، جمعرات کو۔ اور یہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے صاحب، سالم چوک بھوانی نگر جامع مسجد العرب حمودیہ، یہ 2 ایسے مراکز ہیں یہاں سے صرف اچھائی کا کام ہوتا ہے، برائی کا کام نہیں ہوتا۔ حمودیہ مسجد سے سارے تنظیمیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو محفل ہوتی ہے، محفل تنظیم انوریہ، محفل نعت کے زیر اہتمام ہوتا ہے۔ ایک تنظیم ہے تنظیم انوریہ، شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے، اور اس تنظیم کے تحت 31 دسمبر کا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ غلامان شیخ الاسلام ہے ایک، وہی حضرت کے نام سے موسوم ہے۔ میلاد النبی کا بڑا اجتماع جلوس کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح میلاد کمیٹی سالم چوک کے زیر اہتمام بڑا اجتماع میلاد النبی کے موقع پر 11 ربیع الاول کی رات بھر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایسے ہی بہت ساری محافل ہمارے پاس ہوتی ہیں اور سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جتنی برائیاں بڑی تھی الحمدللہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے فضل سے نوجوان لوگ سب اللہ کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے خمر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ میرے کو بولتے تھے حضرت ایک دور ایسا تھا ہم نماز پڑھ کے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ مسجد کے باہر ہاتھ بن کے کھڑے رہتے تھے، کوئی نمازی آیا تو فاتحہ پڑھنے کے لیے میں اس کو گھر لے جاؤں اور فاتحہ دلاؤں، فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا آج الحمدللہ آپ کی بستی میں یہ مسجد کی طرف سے جو بیانات ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور یہ جو مدرسے قائم ہیں اس کی وجہ سے ہر گھر میں فاتحہ دینے والا موجود ہے۔ 200 سے زیادہ بچیاں حافظ قرآن اس بستی میں ہیں، کئی نوجوان بچے عالم بن چکے ہیں، حافظ قرآن بن گئے ہیں، کئی مساجد میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے یہ سب مطلب یہی ہے کہ الحمدللہ جو اچھائی کا راستہ بتاتے ہیں، جو لوگ چلتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، محمد حفیظ صاحب یہاں بیٹھے تو پہلی صف میں، ان کے کوئی کاروبار بہت بڑے نہیں ہے، 2 بچے حافظ قرآن ہیں، بولو پڑھو 2 بچے حافظ قرآن ہیں جی۔ ان کو تصور بھی نہیں تھا ہوں گا کہ میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں گا جی، اور یہ معمولی آدمی ہے، کوئی بہت بڑے آدمی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان کے 2 بچے مدرسے میں شریک ہوئے، اور اتنے لاٹھور بچے تھے کہ ہم بچوں کو بھیجا کر ان کو گود میں اٹھا کے لاتے تھے، بچے جا کے گود میں اٹھا کے لا کے جماعت میں زبردستی بٹھاتے تھے، 1.5 سال میں بچہ حافظ بن گئے۔ لاٹھور، توجہ نہیں، اس کے باوجود بہت کم عرصے میں حافظ بن گیا، آج لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے جی۔ گھر میں دیندار بچے پیدا ہونا، عالم بچے پیدا ہونا، حافظ بچے پیدا ہونا یہ آسان بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کے بچے، یہ ایک چھوٹی مثال ان کی دے رہا ہوں، اب ہمارے محفل میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کئی لڑکے کئی لڑکیاں وابستہ ہے دینی علوم سے، دینی تعلیم سے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہی شکر ہے جی۔ میں کوئی بڑی بات یا غرور و تکبر نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بولنا چاہتا ہوں اگر کوئی رہنمائی ہوتی ہے اور اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو بس اس کی زندگی بن جاتی ہے، اللہ اس کو پسند کر لیا تو یہ کیا ہے جی، دنیا 2-4 سال 60 سال 70 سال گزر جائیں گی، لیکن ہمیشہ کا ٹھکانہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ اللہ کے پیارے نبی کے صدقے میں بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔